Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear viewers, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh and Islamic Jamiyat Talaba Literature میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان محمد احمد، اور ہم چونکہ پڑھ رہے تھے کتاب خطبات اول. اس کا لیکچر نمبر 4 ہے، ٹاپک نمبر 2 مسلم اور کافر کا اصلی فرق. تو چونکہ اس کے کچھ پوائنٹس رہ گئے تھے تو آج ہم ان پوائنٹس کی طرف چلتے ہیں. پہلا پوائنٹ ہے آج کا مسلمان ذلیل کیوں ہے، دوسرا پوائنٹ ہے غور کا مقام، اور تیسرا پوائنٹ ہے حصول علم کی فکر. تو پہلے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ آج کا مسلمان ذلیل کیوں ہے. میرے عزیز ساتھیوں، ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ مسلمان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. تو ذرا غور سے دیکھیں کہ کیا ہم پر خدا کی رحمت نازل ہو رہی ہے؟ آخرت میں جو کچھ ہوگا وہ تو ہم دیکھیں گے بعد میں، لیکن آج جو ہمارا حال ہے اس پر نظر ڈالیں کہ جو مسلمان خدا کے آگے سر جھکاتا تھا آج وہ کسی کے آگے سر جھکا رہا ہے، آج وہ انسانوں کے آگے سر جھکا رہے ہیں. وہ مسلمان جس کی عزت پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا آج اس کی عزت خاک میں مل رہی ہے. وہ مسلمان جس کا ہاتھ ہمیشہ اونچا رہا آج نیچا ہو گیا ہے. جہالت اور افلاس اور قرضداری نے ہر جگہ مسلمان کو ذلیل و خوار کر دیا ہے. کیوں ہے ایسا؟ ہم تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ کہتے ہیں، تو پھر ایسا کیوں ہے کہ ہم آج ذلیل ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے ہی بندوں کو ذلیل و رسوا کر رہا ہے، ایسا کیوں ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. ہم اپنی ذلت اور رسوائی کے خود ذمہ دار ہیں، خود قصوروار ہیں. کیا ہم نے اپنی زندگی کے کسی موڑ پر بھی یہ سوچا ہے کہ اس کام کو ایسے کرتے ہیں اس سے اللہ راضی ہو جائے گا، اس کام سے شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل ہو جائے گا؟ نہیں، ہم ایسا نہیں کرتے. ہم نے کبھی اپنی زندگی کے کوئی اہم فیصلے قرآن پاک کی روشنی میں حل نہیں کیے. ہم نے جواب کیا آتا ہے؟ نہیں، ایسا ہی ہے نا میرے ساتھیوں. تو پھر ہم ایسا کیوں سوچیں کہ ہم تو مسلمان ہیں مگر پھر بھی ہمارے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے، پھر بھی ہمارے ساتھ اتنے مسائل ہیں، حالانکہ ہم تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم تو سوچتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن آج ہم طرح طرح کے مسائل میں کیوں گرے ہوئے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہوں گے. اگر ہم مسلمان ہونے کا حق ادا کریں تو اللہ بھی ہمیں رسوا نہیں ہونے دے گا، اور نہ ہی دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں. اور یہ جو وجوہات ہیں یہ ہیں آج کے مسلمان جو ذلیل ہو رہا ہے، وہ صرف اور صرف یہ وجوہات ہیں کہ ہم اپنے دین پر، ہم اپنے اسلام پر عمل نہیں کرتے. ہم اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اپنی مرضی کرتے ہیں، ہم اسلام کو لے کر نہیں چلتے. تو پھر ہم کس لحاظ سے اپنے اس منہ سے یہ الفاظ نکالتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں لیکن آج ہم ذلیل و رسوا ہیں، آج ہم خوار ہیں، آج ہم ذلت اٹھا رہے ہیں ہر مقام پر؟ ہم ایسا کیوں کہتے ہیں؟ اب یہی ہم غور کا مقام آگے پڑھیں گے کہ غور کا مقام کیا ہے. میرے عزیز ساتھیوں، میرے عزیز بھائیوں، کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ میں مسلمانوں کو کافر بنانے چلا ہوں. نہیں، میرا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے. میں خود بھی سوچتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی اپنی جگہ سوچے کہ ہم آخر خدا کی رحمت سے کیوں محروم ہو گئے ہیں، ہم پر ہر طرف سے کیوں مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں. جن کو ہم کافر یعنی خدا کے نافرمان بندے کہتے ہیں وہ ہم پر ہر جگہ غالب کیوں ہیں، اور ہم جو فرما بردار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ہر جگہ مغلوب کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ میں جتنا زیادہ غور کیا جائے اتنا ہی مجھے یقین ہوتا چلا جاتا ہے کہ ہم میں اور کافر میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے میرے عزیز ساتھیوں. اور نہ ہم بھی خدا سے غفلت اور اس سے بے خوفی اور اس کی نافرمانی کچھ ان میں سے کم نہیں ہیں. تھوڑا سا فرق ہم میں اور ان میں ضرور ہے، مگر اس وجہ سے ہم کسی بھی لحاظ سے مسلمان ہونے کے مستحق نہیں ہیں، ہم کسی قسم کے اجر کے مستحق نہیں ہیں، کیونکہ ہم میں اور ان میں ہر طرح کے معاملات بالکل برابر ہیں. ہم اپنے کسی معاملات میں بھی اسلام کو لے کر نہیں چلتے. تھوڑا سا فرق ہم میں ضرور ہے، مگر اس وجہ سے ہم کسی اجر کے مستحق نہیں ہیں بلکہ سزا کے مستحق ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن خدا کی کتاب ہے اور پھر بھی اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں جو کافر کرتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے نبی ہیں اور پھر بھی ہم ان کی پیروی سے بھاگتے ہیں جیسے کافر بھاگتا ہے. ہم کو معلوم ہے کہ جھوٹے پر خدا کی لعنت ہے، رشوت کھانے اور کھلانے والے کو جہنم کا یقین دلایا گیا ہے، سود کھانے اور کھلانے والے کو بدترین مجرم قرار دیا ہے، غیبت کرنے والے کو اپنے بھائی کا گوشت کھانے کا کہا گیا ہے،
اور فحش اور بے حیائی اور بدکاری پر سخت سزاؤں کی، سخت عذاب کی دھمکیاں ہیں، مگر یہ جاننے کے بعد بھی ہم کافر کی طرح یہ سب کام آزادی سے کرتے ہیں، گویا ہمیں خدا کا کوئی خوف ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جو کافر کے مقابلے میں تھوڑے بہت مسلمان بنے ہوئے نظر آتے ہیں، اس پر ہمیں انعام نہیں ملے گا بلکہ سزا دی جائے گی۔ کفار کا ہم پر حکمراں ہونا، ہر جگہ ہمارا ذوق اٹھانا، اس جرم کی سزا ہے کہ ہمیں اسلام کی نعمت دی گئی تھی پھر بھی ہم اس کی قدر نہ کر سکے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ جو حصول علم کی فکر ہے، حصول علم کی فکر یہ ہے کہ ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کی تعلیم کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اسلام کس کو کہتے ہیں اور کفر و اسلام میں اصلی فرق کن باتوں کی وجہ سے ہے۔ اور اس علم کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، مگر افسوس ہے کہ تم اسی علم کو حاصل کرنے کی فکر نہیں کرتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تک تم کو احساس نہیں ہوا کہ تم کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو۔ میرے بھائیوں، ماں اپنے بچے کو دودھ بھی اس وقت تک نہیں دیتی جب تک وہ رو کر مانگتا نہیں۔ پیاسے کو جب پیاس لگتی ہے تو وہ خود پانی ڈھونڈتا ہے اور خدا اس کے لیے پانی پیدا کر دیتا ہے۔ جب تم کو خود ہی پیاس نہ ہو تو پانی سے بھرا ہوا کنواں بھی تمہارے لیے آ جائے تو وہ بیکار ہے۔ پہلے تم کو خود سمجھنا چاہیے کہ دین سے ناواقف رہنے میں تمہارا کتنا بڑا نقصان ہے۔ خدا کی کتاب تمہارے پاس موجود ہے مگر تم نہیں جانتے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ اس سے زیادہ نقصان کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ نماز تم پڑھتے ہو مگر تمہیں نہیں معلوم کہ اس نماز میں تم خدا کے سامنے کیا عرض کرتے ہو۔ اس سے بڑھ کر اور کیا نقصان ہو سکتا ہے کہ کلمہ جس کے ذریعے سے تم اسلام میں داخل ہوتے ہو، اس کے معنی تک تم کو معلوم نہیں اور تم نہیں جانتے کہ اس کلمے کو پڑھنے کے ساتھ ہی تم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے کیا اس سے بڑھ کر کوئی نقصان ہو سکتا ہے کہ کھیتی کے جل جانے کا نقصان تم کو معلوم ہے، روزگار نہ ملنے کا نقصان تم کو معلوم ہے، اپنے مال کا ضائع ہو جانے کا نقصان تم کو معلوم ہے، مگر اسلام سے ناواقف ہونے کا نقصان تمہیں معلوم نہیں۔ جب تم اس نقصان کا احساس ہوگا جب تم کو، تو تم خود آ کر کہو گے کہ ہمیں اس نقصان سے بچاؤ، اور جب تم خود کہو گے تو انشاءاللہ تمہیں اس نقصان سے بچانے کا انتظام ہو جائے گا۔ میرے پیارے لسنرز، کتنی خوبصورت باتیں ہیں، کتنے خوبصورت تلقین ہے، ہمیں اس چیز کے لیے ہدایت کی طرف بلایا جا رہا ہے کہ ہم اس غفلت سے ہٹیں۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن آج ہم ذلیل ہیں۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ ہم نے اسلام کی رسی کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے دین کی رسی کو چھوڑ دیا ہے، ہم ان احکامات پر عمل نہیں کر پا رہے، تو اسی وجہ سے آج ہم ذلیل ہیں۔ اگر ہم خدا کی رسی کو پکڑ لیں، ہم اسلام کی رسی کو پکڑ لیں، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر لیں تو آج ہم آباد ہیں، آج ہمارے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہوگی، آج ہم سرخرو ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھی آج کی ہماری گفتگو۔ بہت شکریہ، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنے میزبان محمد احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔